الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، خطبے کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث نبوی کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا اور ذکر کیا ہے، اس آیت میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے عنوان کو ذکر فرمایا ہے۔ گزشتہ ہفتے اسی عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی، مگر چونکہ موضوع حساس ہے، طویل ہے، معاشرے کا المیہ اور ضرورت ہے، اس بنیاد پہ آج کی اس مجلس میں اسی موضوع پر کچھ اور باتیں عرض کرنی ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث ہیں جو حسد کی قباحت، حسد کی مذمت اور حسد کی شناعت پر دلالت کرتی ہے، اور شریعت نے بڑے اہتمام اور بڑے تاکید کے ساتھ حسد جیسے مہلک مرض سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور معاشرے میں، سماج میں، علاقوں میں جس تیز رفتاری کے ساتھ اس مہلک وبا نے اور اس خطرناک بیماری نے جگہ لی ہے اور لوگ اس کے مریض ہوتے گئے اور شکار ہوتے چلے گئے، اتنی تیز رفتاری سے کوئی اور روحانی، باطنی اور قلبی بیماری نہیں پھیلی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں حسد سے بچو، جلن سے بچو، کپٹ سے بچو۔ یہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جس طرح سے لکڑیوں کو آگ میں ڈالنے کے بعد وہ خاکستر ہو جاتی ہیں، لاوجود ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے حاسد
جب حسد کرنے پہ اترتا ہے اس کی ماضی کی ساری نیکیاں خاکستر ہو جاتی ہے، حسد کی آگ میں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، لا وجود ہو جاتی ہیں۔ گویا حسد کرنے والا شخص حسد کرنے کے بعد ایسے باقی رہتا ہے جیسے اس نے ماضی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ حسد کے تعلق سے دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک حسد کے اسباب، دوسرا حسد کا علاج۔ کن کن وجوہات اور کن کن اسباب سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا حسد کا علاج کیا ہے، حسد سے بچنے کی ترکیب کیا ہے، اور اگر حسد ہو جائے تو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ علماء کرام نے حسد کے مختلف اسباب تحریر فرمائے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حسد کا پہلا سبب ذاتی رنجش، ذاتی عداوت، ذاتی دشمنی۔ جب کسی کو کسی شخص سے دشمنی ہو جائے اور پہلا شخص جو دشمنی کرنے والا ہے وہ اپنی دشمنی کو انجام تک نہ پہنچا پائے، وہ انتقام نہ لے سکے اور اپنے دشمن کو مات نہ دے سکے، شکست نہ دے سکے، تو یہی انتقامی جذبات حسد کے جذبات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یہی دشمنی کے جذبات حسد کے جذبات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس شخص کی دلی خواہش اور دلی تمنا ہونے لگتی ہے کہ میں اپنی ذات سے تو اس شخص کو نہیں ہرا سکتا، میں اپنی ذات سے اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لہذا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی اس کے اوپر آئے اور یہ خود بخود ہلاک و برباد ہو، اور یہ خود بخود تنزلی انحطاط اور پستی کا شکار ہو۔ یہ کب جذبات موجزن ہوتے ہیں؟ جب آدمی اپنی دشمنی نہیں نکال پاتا، جب انتقام کو انجام تک نہیں پہنچا پاتا، جب دشمن کو زیر نہیں کر سکتا، جب یہی انتقامی جذبات حسد کی آگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کی اس خواہش پہ، اس کی اس تمنا پہ محسود کا کوئی نقصان نہیں ہے، جس سے حسد کیا گیا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کسی کی تمنا پہ، کسی کی آرزو پہ، کسی کی خواہش پہ سامنے والے کا نفع نقصان ہو جائے، اس پہ شریعت نہیں چلا کرتی۔ تو پھر نقصان کس کا ہے؟ حسد کرنے والے کا نقصان ہے، کیونکہ جب جب وہ اپنے دشمن کو ترقی کرتا دیکھے گا تب تب وہ حسد کی آگ میں جلتا بھنتا چلا جائے گا، جب جب وہ اپنے دشمن کو کامیابی اور کامرانی کی سیڑھیوں پہ چڑھتا دیکھے گا، جب جب اس کی دشمنی اس کے انتقام میں اور شدت اور قوت پیدا ہونے لگے گی۔ یہ پہلا سبب ہے حسد کا، یہی حسد کا سبب اور اسی قسم کا حسد کافروں کو مسلمانوں سے ہے۔ قرآن کہتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر مسلمانوں کو کوئی اچھائی اور کوئی خیر پہنچتی ہے، فلاح اور کامیابی ہاتھ لگتی ہے، تو تو دیکھے گا کافروں کے چہروں پر بل پڑے ہوئے، تو دیکھے گا کافروں کو چہروں کو اداس، مایوس اور رنجیدہ۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر مسلمانوں کو سیئہ، تکلیف، برائی، مصیبت اور ناکامی کا سامنا ہو جائے تو تو دیکھے گا کہ کافر لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں، اس پہ اتراتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ حسد اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ حسد کا دوسرا سبب ہے کہ کوئی شخص کسی کو اپنے حلقہ ارادت میں باندھنا چاہے، اپنا مرید بنانا چاہے، اپنی ماتحتی میں رکھنا چاہے، مگر وہ شخص اپنے فضل و کمال کی وجہ سے دوسرے شخص سے آگے بڑھ جائے۔ جو شخص اس کو اپنی ماتحتی میں رکھنا چاہتا ہے، اس شخص سے اپنے فضل و کمال کی وجہ سے وہ آگے بڑھ جائے، پھر یہاں سے حسد کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی قسم کا حسد مکہ کے سرداروں کو صحابہ کے ساتھ تھا۔ قرآن کہتا ہے اَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا،
अहाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना। ये रुअसाए मक्का का जुमला है, मक्का के सरदारों का, मक्का के रईसों का कौल है जो कुरान नकल करता है। जब इन लोगों ने देखा कि सहाबा इकराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होने के बाद कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होने लगे, दुनिया में इनकी शोहरत होने लगी, इनके चर्चे होने लगे और लोग इनका एजाज़ व इकराम करने लगे, तो ये मक्का के सरदार कहने लगे अहाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना। क्या ये हैं वो लोग जिन पर अल्लाह ने एहसान किया है? क्या ये हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने इस्लाम की तौफीक अता फरमाई? क्या ये वो लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होने वाले हैं? ये उनका तंज़िया और तानों से भरपूर जुमला था, जो ये कहना चाह रहा था, जो ये बता रहा था कि ये चरवाहे लोग, ये जंगलों की खाक छानने वाले और ये गायों और भैंसों का दूध निकालने वाले हम पे सरदारी करेंगे, हम पे फजीलत ले जाएंगे, हम पे फौकियत रखेंगे, ये जन्नत में जाएंगे और हम जहन्नम में जाएंगे। अहाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना। मगर दुनिया ने देखा कि बकरियां चराने वालों ने सारी दुनिया पे हुकूमत की, न सिर्फ दुनिया के, जन्नत के भी हाकिम बन गए। तो ये हसद की इब्तिदा दूसरे नंबर पे जब होती है जब आदमी अपने मातहत को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखता है। जिसको ग़ुलाम बनाना चाहे वो खुद अपने मालिक से आगे निकल जाए, फिर वहाँ से हसद की इब्तिदा होना शुरू होती है। और फिर उलमा तहरीर फरमाते हैं हसद का तीसरा जो सबब बनता है वो होता है ज़ाती फ़ख्र का ख़याल। ये उमूमन, ये तीसरे नंबर का हसद उमूमन लोगों में पाया जाता है। ज़ाती फ़ख्र का ख़याल अमसाल में, अक़रान में, मुआसिरीन में, हम असर में, हम दर्स में, हम निवाला, हम पियाला, इन लोगों में ये हसद होता है। दो लड़के एक साथ एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक दरसगाह में बैठते हैं, एक टिपाई पे बैठते हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ आते हैं, तालीम मुकम्मल होने के बाद एक ही कंपनी में काम करते हैं और चंद सालों में एक आदमी कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है, मैनेजर बन जाता है और दूसरा आदमी नीचे के तबके में नौकरी करता है। अब यह है ज़ाती फ़ख्र पे हसद। हालांकि सारी चीज़ें बराबर हैं, दोनों की पढ़ाई एक जगह से, दोनों की तालीम एक जगह से, दोनों की डिग्री एक जैसी, मगर एक ऊपर चला गया, एक उसी जगह पर रह गया। अब नीचे वाले को ऊपर वाले से हसद होना शुरू हो जाता है। ये ज़ाती फ़ख्र की बुनियाद पे हसद का सिलसिला शुरू होता और यही हसद उम्मत के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। आम तौर से एक मोमिन का दूसरे मोमिन से, एक ईमान वाले का दूसरे ईमान वाले से, एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से, एक रिश्तेदार का दूसरे रिश्तेदार से, एक दोस्त का दूसरे दोस्त से हसद की बुनियादी वजह हम असरी बनती है कि हमारा ज़माना एक है, हमारी उम्रें तकरीबन एक है, हमारी तालीम एक है, फिर क्या वजह है कि ये इतना आगे और हम इतने पीछे? फिर क्या वजह है कि सारे ऐशो इशरत के सामान इसके कदमों में और हम गुर्बत के हाल में ज़िंदगी जिए? ये बुनियाद बनती है हसद की। तीसरे नंबर पे मुआसिरीन के अंदर, एक ज़माने के लोगों के अंदर। चौथा सबब उलमा लिखते हैं हसद पैदा होने का हुब्बे जाह, ओहदों की मोहब्बत, मनसबों की चाहत, ओहदों की ख्वाहिशें। ये हसद यहूदियों को मुसलमानों के साथ है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो तीन तबके के लोग थे सामने, एक यहूदी, एक ईसाई और एक काफिर। काफिर में बुत परस्त, आग परस्त, सितारा परस्त सब आ गए। ये तीन तबके थे, एक यहूदी, एक ईसाई और एक काफिर। सब ने अपने अपने एतबार से इनकार किया, लेकिन जब यहूदियों के पास ये दावत पहुंची तो यहूदियों के इनकार की वजह क्या बनी? वो कहने लगे हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, हम इस्लाम को बरहक नहीं मानते। वजह इसकी यह है कि अब तक नबूवत चली बनो इसहाक के अंदर, अब तक नबूवत चली बनो इसहाक के अंदर, लिहाजा आखिरी नबी बनो इसहाक का होना चाहिए।
لہذا نبوت کا منصب بنو اسحاق میں یعنی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، یہ بنو اسماعیل کا نبی ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام تو وہ ہیں جن کے نام پہ عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، جنہوں نے قربانی پیش کی اور وہ قربانی میں کامیاب ہوئے اور بدلے میں مینڈھا اترا اور سارا سلسلہ آگے چلا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے فرزند، اور دوسرے اسحاق علیہ السلام، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نبی، پھر ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام یہ بھی نبی، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یہ بھی نبی، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام یہ بھی نبی، اور یہ سلسلہ چلا، اور بنی اسرائیل میں کم و بیش 10,000 نبی بنو اسحاق کی اولاد سے چلے۔ اب آخری نبی جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے نسل بدل دی، اب اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بدل دیا۔ اب بنو اسحاق میں نبوت ختم عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے، اب آخری نبی بنو اسماعیل میں سے آ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اگر یہی نبی بنو اسحاق میں سے ہوتے تو ہم قبول کر لیتے۔ یعنی حب جاہ، حب منصب، عہدہ، یہ یہودیوں کو پیارا ہے، یہ یہودیوں کو اچھا جہاں عہدے پہ چوٹ لگے گی وہاں سارا ایمان بک جائے گا۔ تو یہ حسد یہودیوں کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، یہ قرآن کی نظیر اور مثال کے طور پہ، ورنہ عموماً امت کے اندر بھی اس قسم کا حسد پایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے عہدے نہیں، بڑی بڑی حکومتیں نہیں، 50 آدمی کی تنظیم ہوتی ہے، اس میں سے 4 لوگوں کو چننا ہے، ایک صدر، ایک نائب صدر، ایک ناظم، ایک نائب ناظم، اس میں جھگڑے ہونے لگتے، جبکہ یہ عہدہ کوئی عہدہ نہیں، یہ منصب کوئی منصب نہیں، پھر یہ 4 لوگوں کے بیچ میں جھگڑے ہونے لگتے ہیں، اور جس کو یہ عہدہ نہیں ملتا وہ ان عہدیداروں سے حسد کرنے لگتا ہے۔ تو یہ حسد کیوں پیدا ہوا؟ منصب کی محبت پہ۔ یہ حسد کیوں پیدا ہوا؟ حب جاہ کی وجہ سے، رتبوں کی محبت کی وجہ سے، جس نے اس کے دل میں حسد کی آگ اور چنگاری پیدا کر دی۔ اور حسد کا ایک اور سبب بنتا ہے کہ 2 آدمی، 2 لوگ بہت ساری چیزوں میں مشترک ہو، مگر ایک آدمی کسی ایک چیز کی وجہ سے امتیاز حاصل کر جائے، باقی کو لوگوں کو اس سے حسد ہونے لگتا ہے۔ برادران یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد اسی بنیاد پہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، جو 11 بھائی تھے، حضرت یوسف کو ملا کے 12 تھے، یعقوب علیہ السلام ان کے والد تھے، تو ان 11 بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے حسد اسی بنیاد پہ کہ ان کے اندر ساری چیزیں مشترک تھی، کہ یہ ایک ہی باپ کی اولاد، ایک ہی ماں کی اولاد، آپس میں سگے بھائی، عمر میں بھی تقریباً زیادہ فرق نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یوسف باپ کے منظور نظر ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ یوسف باپ کے نور نظر ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام رات دن یوسف کا چرچا کرتے رہتے ہیں؟ یہ بھائیوں کو یہ چیز کھانے لگی، اور اسی چیز نے یوسف علیہ السلام کے خلاف ان 11 کے 11 بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا کر دیا۔ تو حسد کی ایک وجہ اور ایک سبب یہ بھی بنتا ہے کہ 2 لوگ بہت ساری چیزوں میں مشترک ہیں، لیکن کسی ایک آدمی کو ایک چیز میں امتیاز مل جاتا ہے، دوسرے آدمی کو اس سے حسد ہونے لگتا ہے۔ پھر یہ حسد کہاں تک پہنچ گیا؟ یہ 11 بھائیوں کا حسد یوسف علیہ السلام کو کہاں تک لے گیا؟ کنویں کے منہ تک لے گیا، منہ تک نہیں، کنویں کی جڑ تک پہنچا گیا، اور وہ یہ دل میں سوچ گئے کہ یوسف کا خاتمہ ہو گیا، اب یوسف علیہ السلام موت کے منہ میں باہر نہیں آ۔ اللہ تعالیٰ کو نظام چلانا تھا، انہیں نبی بنانا تھا، تخت و تاج کا مالک بنانا تھا، برادران یوسف کو یوسف علیہ السلام کے قدموں میں لانا تھا اور حسد کا سبق سکھانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے کا سارا نظام چلایا۔ یہ تو تھے حسد کے اسباب۔ دوسری چیز ہے حسد کا علاج، کہ آدمی اگر حسد سے بچنا چاہے تو کیا کرے، اور اگر کوئی حسد میں مبتلا ہے تو کیسے نکلے۔ تو علماء ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، انظروا الی من تحتکم ولا تنظروا الی من فوقکم۔ دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، اور دین کے معاملات کے اندر اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو۔ جب اس نظریے پہ آدمی آ جائے گا، جب اس ترتیب پہ زندگی گزارنے لگے گا، کبھی کسی سے حسد پیدا نہیں ہوگا۔
حسد جب ہی پیدا ہوتا ہے جب کسی چیز کو دیکھتا ہے، دل میں حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور حاصل نہیں کر پاتا ہے، پھر حسد ہو جاتا ہے۔ تو آدمی جب اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھے گا، دنیاوی معاملات میں، آمدنی کے معاملات میں، عیش و عشرت کے معاملات میں، مکان دکان کے معاملات میں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھے گا تو کبھی اس کے دل میں کسی کے خلاف حسد پیدا نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بستی میں میرا مکان تھا، میں اس میں رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں مجھے دے رکھی تھی، مگر دل کا چین نہیں تھا، دل کا سکون نہیں تھا، رات دن بے چینی کے عالم میں اضطراب اور اسی طرح کی کیفیت میری رہتی تھی۔ انہی کے دور میں ایک بزرگ تھے، ایک اللہ والے تھے، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، میں ان کے پاس چلا گیا اور جا کے میں نے اپنے دل کی کیفیت ان کے سامنے بیان کی اور کہا کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے لیکن دل کا چین اور سکون نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، کہاں رہتے ہو؟ کہا فلاں علاقے میں رہتا ہوں۔ کہا ایک کام کرو، وہاں سے مکان خالی کر دو اور جس جگہ میں بتاتا ہوں وہاں مکان خرید لو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ کی بات کو مانا اور جس بستی میں ان کا مکان تھا اس مکان کو بیچ دیا اور جس بستی کا بزرگ نے حوالہ دیا تھا اس بستی میں جا کے مکان خرید لیا۔ 8 دن 10 دن 15 دن کے اندر دل کی کیفیت بدل گئی، اب بے چینی چین میں بدل گئی، اب بے سکونی سکون میں تبدیل ہو گئی، اب راحت ملنے لگی۔ پھر بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے حضرت دل کا عالم تو بدل گیا ہے لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ کہنے لگے وجہ یہ تھی کہ جس بستی میں تمہارا مکان تھا وہ سارے کے سارے لوگ تم سے زیادہ مالدار تھے، جس بستی میں تم رہتے تھے اس میں سارے مکان والے تم سے زیادہ مالدار تھے، ان کے مکان تمہارے مکان سے بڑے تھے، ان کی گاڑی تمہاری گاڑی سے بڑی تھی، ان کے لباس تمہارے لباس سے عمدہ تھے، ان کا کھان پان تمہارے کھان پان سے بہتر تھا۔ یہ چیز تمہیں کھائی جا رہی تھی کہ اس کی چیزیں میری چیزوں سے بہتر کیوں ہیں؟ حالانکہ زبان سے اس کا اظہار نہیں ہے لیکن دل میں یہ چیز شیطان ڈال دیتا ہے۔ پڑوس والوں کی، بستی والوں کی یا جو لوگ سامنے زیادہ آتے رہتے ہیں ان کی چیزیں شیطان دل میں ڈالتا ہے اور وہی بے چینی اور بے سکونی کا ذریعہ بن۔ اب جس بستی میں میں نے تم کو بھیجا ہے وہ بستی کے سارے باشندے مالی اعتبار سے تم سے کمزور ہیں، ان کے مکان تم سے خستہ ہیں، ان کا لباس تم سے کمزور ہے اور ان کا خان پان تم سے ادنا ہے، لہذا اب وہاں تمہیں بے چینی نہیں ہوگی، بے سکونی نہیں ہوگی اور شیطان کسی بھی طرح سے تمہارے دل میں حسد کا داعیہ اور مادہ پیدا نہیں کر پائے گا۔ تو اس چیز کا اثر پڑتا ہے جب آدمی اوپر کے لوگوں پر نظر ڈالتا ہے، اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو دیکھنے لگتا ہے تو اس چیز کا اثر پڑتا ہے، خود بخود دل کے اندر حسد جنم لینا شروع ہو جاتا ہے، چاہ کے بھی اور نہ چاہ کے بھی۔ تو حسد سے بچنے کا بہترین نسخہ اور طریقہ یہ ہے کہ آدمی کی نظر ہمیشہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمزور لوگوں پر ہو اور دینی معاملات میں اپنے سے مضبوط لوگوں پر ہو۔ اور دوسرا علاج علماء تحریر فرماتے ہیں رضا بالقضاء، کہ آدمی اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے، اللہ کی تقدیر پہ راضی۔ ایمان والے کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے یہ بڑا اہم جز ہے، آمنت بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ایمان لایا میں اللہ کی تقدیر پر، اچھی ہو تب بھی اور بری ہو تب بھی۔ لہذا رضا بالقضاء، تقدیر پر رضا مندی، اللہ کے فیصلوں پر رضا مندی، جب یہ یقین آدمی پیدا کر لے گا اور یہ چیز سیکھ لے گا کبھی دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا۔ اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے لہذا مجھے اسی پہ خوش رہنا ہے، اس کی تقدیر میں وہ لکھا ہے لہذا وہ اس پہ خوش ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفلا عن قریب وإن العلم یبقى لا یزال۔ کہتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اپنے درمیان اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں،
लना इल्मुन वलिलजुहाल मालो, अल्लाह ने हमें इल्म दे दिया, जाहिलों को माल दे दिया। फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन, माल की सिफ़त यह है अन क़रीब फ़ना होगा। व इन्नल इल्म यबक़ा ला यज़ालु, और इल्म की सिफ़त यह है कि वो दवाम को पहुँचेगा, हमेशगी को पाएगा। तो इमाम शाफ़ी का ये शेर है, और इसका मकसद ये कि आदमी रब की तक़सीम पे राज़ी रहे। जो अल्लाह ने बाँट दिया, ये तो अल्लाह की हिकमत है, जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। हम नहीं पहुँच सकते कि अंगूठा छाप करोड़पति क्यों बन गया, और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाला इधर उधर की खाक क्यों छान रहा। ये अल्लाह की हिकमत है, ये अल्लाह की तक़सीम है, इस पे हमें राज़ी रहना पड़ेगा। जब ये चीज़ हम सीख लेंगे, कभी किसी के ख़िलाफ़ दिल में हसद पैदा नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।